السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حادثے میں اندھا ہو چکا تھا اور میری بیوی رمضان میں مجھے سارا دن بھوکا رکھتی اور طعنے دیتی تھی۔ ایک دن افطاری کے وقت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے منہ میں زبردستی نوالا ڈال رہا ہے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ بیوی زہر دے رہی ہے۔ میں نے غصے میں اس کا ہاتھ زور سے کاٹ لیا۔ عورت کی چیخ نکلی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آواز میری بیوی کی نہیں۔ جب پڑوسیوں نے آ کر مجھے اس عورت کی پہچان بتائی تو میں دیواروں سے ٹکرے مار کر رونے لگا، کیونکہ وہ عورت میں صحن کی چارپائی پر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے 2 آنکھیں عطا کی تھی، لیکن ان میں روشنی نہیں تھی۔ آج بھی میں اپنے اس وقت کو یاد کر کے خوب روتا تھا جب اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت میرے پاس موجود تھی، لیکن میں ہر نعمت کی ناقدری کرتا تھا۔ ابھی میں اپنے خیالات میں ہی گم تھا جب میری بیوی کی تیز اور میرے کانوں کی آواز پردے میں ٹکرائی۔ کم از کم باہر جا کر بیٹھ جایا کریں، جو بورڈ میں نے لکھا ہے اس کے ذریعے آپ کو مدد کر دیں گے۔ رمضان چل رہا ہے، ہمیں راشن کی ضرورت ہے۔ بچے ہیں ہمارے، ان کو رمضان میں کپڑے چاہیے، لیکن آپ سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہ آپ ہمارے لیے کچھ کما سکتے ہیں اور نہ ہی مانگ کر۔ نہ جانے کس آدمی سے میری شادی ہو گئی۔ خدا آپ جیسا شوہر کسی کو بھی نصیب نہ کرے۔ آپ سے شادی کر کے میرے نصیب ہی پھوٹ گئے۔ خود ہی جا کر اب لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر شام کے راشن کے لیے کچھ لاؤں گی۔ نہ جانے کیا سوچ کر اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ میں بے حد افسوس میں تھا جب مجھے گھر کے دروازے کھلنے کی آواز آئی تھی اور پھر بند ہونے کی آواز۔ اس کے بعد میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انسان بے بس ہو، لیکن اتنا بے بس نہ ہو کہ آپ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائیں۔ لمحہ لگا تھا اور میں ماضی کے اس دروازے میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا جس کے بارے میں آج بھی سوچ کر میری روح کانپ جاتی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں روز کی طرح ٹائم سے جاگ گیا تھا اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گیا تھا۔ میری بیوی ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے ناشتہ لگا دیا اور میرے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ ابھی میں نے پہلا نوالا اپنے منہ میں ڈالا ہی تھا کہ جب میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی بہن کب تک ہمارے گھر میں رہے گی؟ مجھے آج جواب دے دیں، اس کی وجہ سے آپ کا ناشتہ بھی دیر سے ہوتا ہے اور میرے بچے بھی دیر سے جاتے ہیں۔ نہ جانے یہ عورت ہمارے گھر میں قبضہ کر کے کب تک رہے گی۔ آپ نے ان کی شادی کروائی ہے، اس کو سونا، کپڑے، جہیز سب دیا اور اب گھر بسانے کے بجائے منہ اٹھا کر ہمارے گھر آ گئی ہے۔ آپ اس سے پوچھیں گے نہیں وہ کب تک ہمارے گھر میں ڈیرے جما کر رکھے گی؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں غصے سے بولا، تمہارے اندر عقل شعور نہیں ہے؟ مرد صبح سویرے خوش خوش اپنے کام پر جائے، یہ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتا؟ کہاں بیٹھ کر تم نے میٹرک کیا تھا؟ آج مجھے بتا دو۔ صبح شام دوپہر جب تمہارے پاس بیٹھو تمہارے پاس یہی ایک موضوع ہوتا ہے، میری بہن کب اس گھر سے جائے گی؟ کیا وہ تمہارے کمرے میں رہ رہی ہے؟ آج تم مجھے بتا دو۔ جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے تم نے میرا۔ یہ گھر صرف میرے اکیلے کا نہیں ہے، اس گھر میں اس کا بھی حصہ موجود ہے۔ اگر میں اس کو بولوں گا کہ یہاں سے جاؤ تو پھر وہ مجھ سے حصے کا مطالبہ کرے گی۔ تم مجھے بتاؤ میں حصہ کہاں سے دوں گا؟ اگر میں نے اسے اس گھر کو بیچ کر پیسہ دے دیا تو میں اور میرے بچے کیا سڑک پر رہیں گے؟ پراپرٹی کی قیمت تمہیں معلوم ہے آسمان پر پہنچی ہوئی ہے۔ میرا غصہ کرنے پر وہ فوراً بولی، بس آپ کے پاس یہی باتیں ہوتی ہیں، 2-4 کڑوی باتیں کہیں گے، اپنا سامان بچے اٹھا کر چلی جائے گی۔ آپس میں بچوں کے بن نہیں رہی، کھانا میں بنا نہیں پا رہی ہوں، بس زندگی کو عذاب بنا دیا ہے آپ کی بہن نے۔ یہاں ہم 2 گھڑی سکون سے رہ نہیں سکتے۔ اللہ اللہ کر کے اس کی شادی ہوئی تھی، پھر ہمارے گھر میں پھوٹ ڈالنے کے لیے آ گئی ہے۔ دیکھ لیں آپ، نتیجہ بلا وجہ ہم دونوں بیٹھ کر جھگڑا کر رہے ہیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں فوراً بولا، ہم دونوں جھگڑا نہیں کر رہے، صرف تم جھگڑا کر رہی ہو۔ تمہیں چاہیے اس بات کو سمجھو، اس کا شوہر چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے اور اسے مارتا ہے، بچوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو میں اپنی بہن کو مرنے کے لیے اس کے شوہر کے پاس بھیج دوں؟ میری بات سن کر میری بیوی بولی، تو ایک کام کریں، مجھے اور میرے بچوں کو اس گھر سے نکال دیں، کیونکہ میرا آپ کی بہن کے ساتھ کوئی گزارا نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے اور میرے بچوں کو بخش دیں۔ اپنی بہن کو بولے اب یہاں سے جائیں، بہت دن رہ لیا ہے آپ نے، ہم اس کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اگر آپ اسے سختی نہیں کریں گے تو وہ ہر روز ہمارے گھر پر آ کر بیٹھ جائے گی۔ اس طرح نہ وہ اپنا گھر بسائے گی اور نہ آپ کا گھر بسنے دے گی۔
میں سچ کہوں تو سب کو بری لگتی ہے، لیکن حقیقت سے آپ لوگ نظریں نہیں چرا سکتے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں نے غصے میں ناشتے کو پرے کیا تھا اور چپل پہن کر گھر سے نکل گیا۔ میں مانتا تھا کہ میری بیوی بالکل ٹھیک بول رہی ہے، اگر میں اپنی بہن کے ساتھ ذرا بھی نرمی برتوں گا تو وہ اپنا گھر خراب کر لے گی، اور اسے اپنا سمجھنا چاہیے۔ اگر شادی ہو چکی ہے تو اپنا گھر بسائے، اس طرح بھائی کے گھر پر نہ بیٹھے۔ لیکن میں کیا کرتا؟ یہ گھر صرف میرے اکیلے کا نہیں، بابا کا تھا، جس میں سے اس کا بھی حصہ موجود ہے۔ وہ میری بہن ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی، اگر میں اسے جانے کا کہتا وہ مجھ سے سیدھا سیدھا اپنا حصہ مانگ لیتی تاکہ وہ کوئی چھوٹا گھر خرید کر وہاں بیٹھ سکے، اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ابھی یہ گھر بھیج سکتا۔ میں سیدھا فیکٹری گیا تھا، اور یہ ایک تولیہ فیکٹری تھی جہاں پر میں ٹھیکیدار تھا۔ فیکٹری آنے کے بعد میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا، دماغ گھر پر ہی لگا ہوا تھا۔ میری بیوی جتنی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی، یقیناً یہ باتیں میری بہن کے کان میں بھی گئی ہوں گی۔ وہ پہلے ہی بہت کچھ دکھی تھی، اور اب میری بیوی کی باتیں سن کر مزید ہلکان ہو گئی ہوگی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب میرا موبائل فون بجا۔ میں نے موبائل کان کے ساتھ لگایا، میری بیوی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تھی اور کان سے لگا لیا، جب دوسری طرف سے میری بیوی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، جتنی جلدی ہو سکتا ہے گھر آ جائیں، آپ کی بہن مجھے مار رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے آپ سے اس طریقے کی باتیں کیوں کی ہیں۔ میں پہلے ہی کہتی تھی کہ آپ کی بہن اچھی عورت نہیں ہے، اب آپ کی بیوی پر ہاتھ اٹھا رہی ہے، یہ مجھے مار دے گی، چھری لے کر باہر کھڑی ہوئی ہے، آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے گھر پہنچیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میرے پاؤں لرزنے لگے۔ میں فوراً بولا کہ بکواس کر رہی ہوں، میری بہن ایسا نہیں کر سکتی، جبکہ میری بیوی بولی، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں آپ کو اپنے وجود پر نشان دکھا دوں گی۔ کتنی بری طرح اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے اور میرے ہاتھ کو نوچا ہے۔ آپ کی بہن پاگل ہو چکی ہے، خدا کے لیے مجھے آ کر بچا لیں، اس کا دماغ گھوم گیا ہے۔ آپ کو اور مجھے یہ ایک ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتی، خدا کے لیے مجھے بچا لے، مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر آپ نہیں آئے تو میں پولیس کو فون کر کے انہیں بلا لوں گی، پھر آپ نہیں کہنا کہ تمہاری وجہ سے میرے گھر میں پولیس آئی اور میری بہن کو پکڑ کر لے گئی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں فوراً بولا، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا، میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ کیا فساد کھڑا کر دیا ہے تم عورتوں نے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن ایسا بھی کر سکتی ہے۔ ہاں، اسے غصہ آتا تھا، وہ اپنی بات پر ہر قیمت پر سب کے سامنے رکھتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں فوراً گھر پہنچ گیا تھا۔ 10 منٹ کے بجائے میں نے 7 منٹ میں ہی راستہ عبور کر لیا۔ گھر میں داخل ہوا، میری بیوی کا کمرہ بند تھا۔ میری بہن اوپر رہتی تھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ۔ اسے آئے ہوئے صرف 15 دن ہی ہوئے تھے، لیکن جو تماشا میری بیوی نے لگایا ہوا تھا، آج شاید اس کا اختتام ہونے والا تھا۔ میں نے دروازہ جا کر بجایا اور بلند آواز میں بولا، میں آیا ہوں، دروازہ کھولو، کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ میری بات سن کر میری بیوی نے دروازہ کھول دیا، اور اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو، ہاتھ پر ناخن کے نشان موجود تھے۔ فوراً اندر گیا جب وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ کر بولی کہ آپ کی بہن دیکھیں میرا کیا حشر کر دیا، خدا کے لیے تو اسے اس کے گھر بھیج دیں، یا پھر مجھے میری ماں کے گھر جانے دیں، میں اس گھر میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں اپنے شوہر سے کسی بھی طرح کی بات نہیں کر سکتی ہوں؟ یہ عورت مجھے بتائے گی مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے اور کس طرح نہیں۔ یہ عورت ہمارا گھر بھی برباد کر دے گی، یہ اپنا گھر تو بسا نہیں سکی، یہ ہمارا گھر بھی اجاڑ دے گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں بالکل سن ہو کر رہ گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری بہن نے اتنی بدسلوکی کی۔ میں فوراً کمرے سے باہر آ گیا اور اوپر دیکھتے ہوئے چلا کر بولا، نجمہ نیچے آؤ، یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے تم نے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ دونوں بھائی بہن کا رشتہ بہت اچھا تھا، لیکن میں اپنی بہن کو اس کی بات کا بالکل اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔ میری پہلی پکار پر ہی وہ نیچے آ گئی، آنسوؤں سے چہرہ تر ہو رہا تھا، اس کے چہرے پر ڈر کا صاف امکان موجود تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ روتے ہوئے بولی، بھائی جان، آپ کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ کمرے میں آئی تھی، میرے سامنے اپنے چہرے پر تھپڑ مار کر چہرہ لال کرنے لگی، اور پھر اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ناخن مار کر اپنا ہاتھ زخمی کیا۔
میں کیوں آپ کی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤں گی؟ بے شک آپ دونوں کی آوازیں اوپر تک آ رہی تھی، لیکن میں کیوں کچھ بولوں گی؟ یہ گھر آپ کا ہے، آپ کا احسان ہے مجھ پر کہ آپ کی بیوی نے اور آپ نے مجھے یہاں رہنے کی اجازت دی ہے۔ میں آپ لوگوں کے خلاف کیوں جاؤں گی؟ آپ کی بیوی جھوٹ بول رہی ہیں، وہ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی ہیں، لیکن خدا کے لیے مجھے میرے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ اس نے بولا ہے وہ میرے بچوں کو قتل کر دے گا۔ بھائی جان، خدا کے لیے میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں، ہم دونوں ایک ماں کی اولاد ہیں، تھوڑا رحم کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ میں نے اب اپنی بیوی کو دیکھا تھا جو مجھے یہ رونی صورت بنا کر دیکھ رہی تھی۔ میں بولا، نجمہ تم جھوٹ بول رہی ہو، کون پاگل اپنا ہاتھ زخمی کرتا ہے یا اپنا چہرہ؟ بے شک میری بیوی تمہیں یہاں سے بھیج دینا چاہتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے اور مجھ سے جڑے رشتوں کی قدر بھی کرتی ہے، اور کہیں نہ کہیں تمہاری بھابھی ٹھیک بول رہی ہے۔ کب تک تم یہاں رک کر وقت گزارو گی؟ کیا تمہیں اپنے گھر نہیں بسانا؟ میں نے اس لیے تمہاری شادی کروائی تھی، اور عورتوں کے اندر اگر دم ہو وہ اپنے شوہر کے چرس، شراب، جواہر سب کچھ چھڑوا سکتی ہیں، تمہارے اندر کیا وہ ڈھنگ نہیں ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی روتے ہوئے بولی، وہ انسان نہیں حیوان ہے، انسان کو بدلا جا سکتا ہے، حیوان کو نہیں۔ بھائی آپ نہیں جانتے وہ کیسا شخص ہے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نہیں بھیجیں، میرا اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں، میں پورے گھر کا کام کروں گی، بھابھی بھلے بیٹھ کر کھائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کا بھی ہر کام کروں گی، لیکن مجھے یہاں سے نکالے مت، آپ کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری بیوی بولی، اگر قاسم یہ اس گھر میں رہی میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اس جیسی بدتمیز اور بد اخلاق عورت کے ساتھ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ ہاتھا پائی پر اتر آئی ہے، یہ ہم دونوں میاں بیوی کو خوش دیکھ کر جل جاتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا یہ چھری لے کر مجھ پر حملہ کر دے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں جا رہی ہوں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے فوراً اس کی کلائی کو تھام لیا، اور میرے بچوں کی ماں تھی، اس گھر کے وارثہ تھی، میں اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا تھا۔ میری بہن کو یہاں سے جانا ہی تھا۔ میں اسے دیکھتی ہوئی غصے سے بولا تھا کہ اپنا سامان باندھو اور یہاں سے جاؤ، بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں اور تمہارے بچوں کو، میری اتنی آمدنی نہیں ہے کہ تم سمیت تمہارے بچوں کا بوجھ بھی اٹھا سکوں۔ اپنے شوہر کو جا کر سمجھاؤ کہ ایک مرد کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ناانصافی برداشت نہیں کروں گا، اور صحیح بات ہے، ابا جان جا چکے ہیں اس دنیا سے، میں نے تمہاری شادی اپنے بلبوتے پر کی ہے، تمہیں سونا دیا، تمہاری شادی میں پیسہ خرچ کیا، مہمانوں کو دیکھا، کتنا کچھ میں نے تمہارے لیے کیا۔ اب اس گھر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں بنتا، بہتر ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، ہم دونوں کا رشتہ اگر چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ۔ میں تمہاری ذمہ داری اب مزید نہیں اٹھا سکتا، جتنی ذمہ داری میں نے برداشت کرنی تھی میں کر چکا، اب جاؤ یہاں سے، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا اور اپنی بیوی کو لے کر کمرے کے اندر بند ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے غلط کیا ہے، اپنی بہن کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا، بھائی بہن کا مان ہوتے ہیں، اگر بھائی اپنی بہن کا مان توڑ دیں وہ خود بھی کہیں کی نہیں رہتے، لیکن اس وقت میں مجبور تھا کہ اگر میری بیوی چلی جاتی میرے بچے رول جاتے، اور میں اپنے بچوں کو لے کر حد سے زیادہ جذباتی تھا۔ میرے لیے میری اولاد میرا سب کچھ تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے اپنی بیوی کا چہرہ صاف کیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا تم اب رونا بند کرو، دیکھو میں نے تمہاری خاطر اسے جانے کے لیے بولا ہے۔ میری بات سن کر اس نے اچانک میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور اپنا سر پر رکھتے ہوئے بولی، قسم کھائیں آئندہ کے بعد اگر یہ جھگڑا کر کے آئی تو آپ اسے اس گھر میں نہیں رکھیں گے، بلکہ اسے اسی وقت گھر سے جانے کا بول دیں گے، جب تک ہم سختی سے نہیں رہیں گے یہ اپنا گھر نہیں بسائے گی۔ میں یہ الفاظ دہراتے ہوئے لمحے بھر کے لیے گھبرایا تھا۔ اس کا شوہر واقعی انسان نہیں حیوان تھا۔ جس وقت میری بہن آئی تھی اس کا چہرہ نیلو نیل ہو رہا تھا، بچوں کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس ظالم نے محض میری بہن کو ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی زخمی کیا تھا۔ نشے کی حالت میں وہ اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، مگر اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر میں نے قسم کھا لی کہ ہاں آئندہ کے بعد اگر یہ میرے گھر آئی میں اسے اندر آنے نہیں دوں گا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی نہ تھم پائی، اور نہ کچھ ہی دیر کے بعد میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، میری بہن اپنا بیگ سمیٹ کر میرے سامنے کھڑی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور چہرہ اداس تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب ڈر کی علامتیں ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے پاس جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟
میں بھی اپنی بیوی سے بے حد مجبور تھا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، کبھی بھی میرے میکے کا دروازہ میرے اوپر بند نہیں کرنا، خدا کے لیے اس میکے کو آباد رکھنا۔ تم میرے لیے میرا سب کچھ ہو، مجھے احساس ہو چکا ہے میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ باپ کے بعد بیٹیوں کا کوئی نہیں ہوتا، بیٹیاں لاوارث ہو جاتی ہیں، لیکن بھائیوں سے بیٹیوں کو مان ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اس دروازے کو کبھی بند مت کرنا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں اپنے مرحوم باپ کی، میں نے تمہاری بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، خدا تمہارا نگہبان ہے۔ یہ کہہ کر میری بہن اپنے بچوں کا ہاتھ تھام کر چلی گئی، جبکہ میں بس خاموشی سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل مزید اداس ہو گیا تھا۔ جو میں نے کیا ہے کیا وہ درست ہے؟ میرے دماغ میں بار بار یہی خیال پیدا ہو رہا تھا۔ میں چند لمحے بعد اپنے کمرے میں واپس آیا۔ میری نظر میری بیوی پر پڑی، وہ چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی، شاید میری بیوی پر واقعی ہاتھ اٹھایا گیا تھا۔ میرے دماغ میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا، جس کے باعث میں تھوڑا پرسکون ہو گیا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ میری بہن کی طرف سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی، بار بار مجھے اس کی طرف سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ مجھے شدت سے یاد آ رہی تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں بھی اپنی بیوی سے مجبور تھا۔ اس کے گھر جانے کے مقصد اس کے واپس لانا تھا، اور میں بھی یہ نہیں کر سکتا تھا۔ میری بہن کی وجہ سے میرا اپنا گھر ڈسٹرب ہو رہا تھا، جو مجھے بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، 2 مہینے مزید بیت گئے۔ اس کی اب بھی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میری اب یادیں پریشانی میں تبدیل ہونے لگی۔ آج معمول کا ہی دن تھا، میں اپنی بیوی کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، جب اچانک وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آخر آپ کو ہوا کیا ہے؟ اتنا چپ چپ کیوں رہتے ہیں؟ نہ مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں، نہ بچوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، آپ کو ہوا کیا ہے؟ اس کی بات سن کر میرا دل کیا کہ میں اس کے منہ پر یہ کہہ دوں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ جب سے میری بہن گئی ہے مجھے ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں ملا۔ ہر رات بابا میرے خواب میں آ کر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم نے اسے لاوارث کیوں چھوڑا؟ اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میں بس خاموشی سے ناشتہ کر کے کھڑا ہوا تھا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا، اس بات سے بے خبر کہ آج میرے ساتھ کتنا بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ ابھی میں مین روڈ پر پہنچا ہی تھا کہ جب اچانک میری بائک سے ایک وین آ کر ٹکرائی تھی۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ میرا سر سیدھا جا کر فٹ پاتھ پر پڑ گیا، اور میں وہیں پر آنکھیں بند کر کے بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ پورے 2 دن بعد ICU روم میں کھلی تھی۔ پہل مجھے لگا میں کسی اندھیری قبر میں ہوں، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا، میں نے ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مارے تھے، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھوں کو مسلا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے چیخنے پر بے اختیار برآمد ہوئی تھی، اور نہ آنکھوں پر کچھ بندھا ہوا تھا، نہ میری آنکھیں بند تھیں۔ پھر مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ میری چیخ سن کر ڈاکٹر فوراً اندر آ گئے، نرس بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ میں حد سے زیادہ پریشان تھا۔ میں چیختا جب ڈاکٹر میرا ہاتھ تھام کر بولے، آپ ریلیکس ہو جائیں قاسم صاحب، ہماری بات غور سے سنیں۔ اس طرح پینک ہو کر آپ پریشان ہونے سے نہ کوئی مسئلہ حل ہوگا نہ ہو سکتے ہیں، پلیز تھم جائیں۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا پرسکون تھا۔ میرے قریب کوئی موجود ہے؟ ڈاکٹر میرا ہاتھ ہلکے ہلکے تھپ تھپاتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں آپ کے لیے یہ خبر بہت زیادہ صدمہ، لیکن آپ کو یہ خبر برداشت کر کے سننی ہوگی۔ دراصل ایکسیڈنٹ میں آپ اپنی دونوں آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئے ہیں۔ آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، اگر آپ بر وقت آپریشن کروا لیتے تو آپ کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ میں جانتا تھا یہ جھوٹ ہے۔ آج کے دور میں کس کی روشنی واپس آئی ہے جو میری آئے گی؟ کچھ دیر تک مجھے لگا کہ وہ کوئی مذاق کر رہے ہیں، مگر ان کی طرف سے مسلسل تسلیوں کی آواز سن کر میرا دل وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی نے آ کر جب اس بات کی تصدیق کی تو میں بہت رویا، اللہ سے بہت شکوے کیے تھے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور اسی لمحے میرے دماغ میں صرف ایک خیال آیا تھا کہ میں نے اپنی بہن کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے اس کی تکلیف سے نظریں چرا لی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری آنکھیں بھی چھین لی۔ جب تم کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، ان آنکھوں کے ہوتے ہوئے تم ان کا استعمال نہیں کر سکتے، تم ان آنکھوں کے بغیر ہی رہو۔ میرے دماغ میں جیسے ہی خیال آیا کہ چیخ چیخ کر رونے لگا تھا، میری بہن کو بلاؤ، جو اس سے ملنا ہے، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جب اچانک میری بیوی نے زوردار تھپڑ میرے بازو پر رسید کیا اور غصے سے بولی، خاموش ہو جائیں، فضول باتیں مت کریں،
بلا وجہ یہاں پر تماشا نہیں کھڑا کریں، اگر آپ کی بہن کو فرق پڑتا وہ پہلے آ جاتی، یہ سب ایک حادثہ ہے، اس کو بہن کی تکلیف سے نہیں جوڑیں۔ اس بات کی فکر کریں کہ ہم اسپتال کا بل کیسے ادا کریں گے۔ جبکہ میں دھیمی آواز میں مسلسل یہی بول رہا تھا کہ میری بہن کو بلاؤ، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ لیکن میری بیوی نے میری ایک نہیں سنی، اس نے نہ جانے کس طرح اسپتال کا بل پے کیا اور ہم گھر لوٹ آئے۔ لیکن اب میری اور میری بیوی دونوں کی بدقسمتی کے دروازے کھل چکے تھے۔ میری نوکری چلی گئی تھی اور میں مکمل طور پر بستر پر آ گیا تھا، بنا چھڑی کے میں چلنا تک بھول چکا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، گھر میں موجود راشن، جمع کیے ہوئے پیسے سب ختم ہو چکے تھے۔ اب نوبت مانگنے کی آ گئی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنی بیوی سے بولا تھا کہ تم اپنے بھائیوں سے بات کرو، کیا پتہ وہ تمہیں کچھ دے دیں، اور اسی لمحے وہ روتے ہوئے بولی، میرے بھائیوں نے کچھ بھی دینے سے منع کر دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ رہوں اور تمہارا خیال رکھوں، جو بھی کرنا ہے مجھے اپنے بل بوتے پر کرنا ہے۔ اس وقت نہ جانے کیوں میرا دل کیا کہ میں اس کو بول دوں، دیکھ لو فاتح عمل، تم نے مجھے میری بہن سے دور کیا، آج قسمت نے تمہیں تمہارے بھائیوں سے دور کر دیا۔ جب میری نوکری تھی، میں اچھا پیسے کما سکتا تھا، تو بھائی یہی بہن اپنے کے لیے آگے پیچھے رہتے تھے تاکہ پیسے مل سکیں، اور آج جب ہمیں ضرورت ہے تو کوئی ہمارا کام نہیں آیا۔ اب میری بیوی لوگوں کے گھر میں کام کر کے پیسے لینے لگی۔ میں جانتا تھا وہ بہت محنت کر رہی ہے، میں بھی کوشش کرتا تھا کہ اس کی مدد کر سکوں، لیکن میں آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا تھا، اور ابھی مجھے زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تھا کہ اس لیے کام کرنا بنا روشنی کے مجھے نہیں آ رہا تھا۔ وقت کی رفتار اور تیزی سے گزرتی گئی اور رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آ چکا تھا۔ میری حالت اتنی خراب رہتی تھی کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن میری بیوی زبردستی مجھے روزہ رکھواتی تھی کہ پورا دن کچھ نہیں کھاؤ گے تو بچت ہو جائے گی، مگر میں اسے بتا ہی نہیں پاتا تھا کہ یہ بچت ایک دن میرے لیے جان ہی لے جائے گی۔ آج بھی میں بہت اداس بیٹھا ہوا تھا جب میری بیوی مجھے سنا کر چلی گئی۔ مجھے لوگوں سے مانگنا اچھا نہیں لگتا تھا، وہ مجھے بھکاری بنا رہی تھی، لیکن میں کیسے اس کو سمجھاتا کہ ایک محنت کرنے والا انسان ایک بھکاری نہیں بن سکتا۔ میں ابھی اداس ہی بیٹھا تھا کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی داخل ہوا۔ میں اب ہوش میں واپس لوٹ آیا تھا، ماضی کے پیچھے ہی چھوڑ گیا۔ میں نے محسوس کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ قدم کس عورت کے معلوم ہو رہے تھے۔ میں دینی آواز بولا کہ شگفتہ تم واپس آ گئی ہو، لیکن دوسری جانب سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے پاس کچھ رکھا ہے اور پھر وہ لمحے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ میں نے ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا اور اگلے ہی لمحے میرے ہاتھ میں راشن تھا، آٹا، دالیں اور بھی دیگر سامان۔ میرے پاس آنکھیں نہیں تھی کہ میں سامان دیکھ پاتا۔ یہ رکھ کر کون گیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یعنی مجھے اب کھانا مل جائے گا۔ آج دوسرا رمضان تھا اور گھر میں رونق کے بجائے ہماری حالت بہت خراب تھی۔ میرے بچے اسکول سے ہٹ چکے تھے اور اب گلیوں میں گھومتے رہتے تھے۔ جب سر پر باپ کا سایہ ہوتے ہوئے بھی نہ حالات ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میری بیوی واپس آئی تھی اور میرے پاس سامان رکھا ہوا دیکھ کر فوراً میرے قریب آ گئی اور سوالیہ بول کر، کون دے کر گیا یہ سامان؟ اچھا ہی ہے ہوا گھر کا دروازہ کھول کر چلی گئی تھی۔ میں نرمی سے بولا کہ پتہ نہیں کون دے کر گیا۔ میں نے پوچھا بھی ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیا، شاید کوئی عورت تھی۔ میری بات سن کر میری بیوی نے کوئی رسپانس نہیں دیا بلکہ سامان دیکھنے لگی، ساتھ ہی ساتھ تعریفی کلمات بھی ادا کر رہی تھی۔ سامان بالکل تر و تازہ تھا، آٹا ہے، نمک ہے، چینی ہے، پتی، دودھ، ڈبل روٹی، ہجلا، پھینیاں اور سب کچھ ہے، پھر فروٹ بھی ہے، بیسن، پاپڑ اور بھی بہت سارا سامان ہے۔ کون آیا تھا؟ جبکہ میں ایک بار پھر بولا کہ پتہ نہیں، بس سامان رکھا اور چلا گیا۔ لڑکی تھی یا مرد میں نہیں جانتا۔ وہ بولی، خیر جو بھی تھا، اللہ کا بڑا نیک ہی بندہ تھا، خدا اس کے اعمال لے کر اور اس کو اور دینے کی توفیق دے۔ اچھا بتاؤ اب کچھ کھاؤ گے؟ میں فوراً بولا، بہت بھوک لگ رہی ہے، صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، تم جانتی ہو میں دوائی لیتا ہوں، اب بغیر کھائے مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ جبکہ وہ فوراً بولی، ہاں ہاں دے رہی ہوں، تمہیں ایک وقت نہیں کھاؤ گے تو مرو گے نہیں، ویسے بھی روزہ ہے، میں بھی تو روزہ رکھ رہی ہوں، اگر تم ایک روزے رکھ لو گے تو تمہارا کیا چلا جائے گا؟ مگر میں کچھ نہیں بولا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی، لیکن میں اپنی حالت سے بہت زیادہ پریشان تھا۔
کچھ ہی دیر کے بعد وہ میرے لیے روٹی بنا کر لے آئی تھی اور میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی، صرف روٹی ہے، اسے کھا لو ورنہ یہ بھی نہیں ملے گی، پھر افطار میں ہی کچھ دوں گی۔ میں نے کچھ نہیں بولا، ہاتھوں سے روٹی ٹٹول کر کھانا کھانے لگا جیسے زندگی میں سکون آ گیا ہو۔ انسان کے لیے کھانا کتنا ضروری ہے، مجھے اس وقت پر آنے کے بعد معلوم ہوا کہ میں کتنا بھی اپنی بیوی سے اختلاف رکھتا لیکن میرے برے وقت میں صرف وہی میرے ساتھ تھی، مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، اس لیے میں اس کا احسان مند تھا۔ وہ مجھے بہت بری بری باتوں سے سنا دیتی تھی لیکن میں اف تک نہیں کرتا تھا، صرف اس لیے کہ اس برے وقت میں میرا کوئی قریب نہیں تھا۔ مجھے میری بہن بہت یاد آتی تھی مگر وہ کہاں چلی گئی جب کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے پلٹ کر میرے گھر کے دروازے کو دیکھا ہی نہیں۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب میری بیوی اندر داخل ہوئی، اس کی بڑبڑاہٹ میرے کان کی تکلیف دے رہی تھی۔ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ کب تک تم اسی طرح اندھے بن کر بیٹھے رہو گے؟ کیا میری زندگی ایسے ہی خوار ہوتی رہے گی؟ کیا سوچ کر تم نے اپنے آپ کو وین میں دے مارا؟ ایک دفعہ نہیں ہمارا خیال کیا؟ تمہارے بچوں کا اور ہمارا کیا ہوگا؟ اب دیکھ لو، لوگ ہمیں راشن دے رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، پہلے جو لوگ مجھ سے مانگتے تھے آج میں ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہوں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تم کچھ کر لو گے تو تمہارا کچھ جائے گا نہیں۔ اب ایک کام کرو، کل سے وہ بورڈ لے کر باہر مین چوراہے پر بیٹھ جانا، کچھ نہ کچھ تمہیں ضرور ملے گا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر گھر پر مانگوں گا، اگر کسی کے دل میں آئے گی تو وہ مجھے گھر پر بیٹھے ہوئے دے جائے گا۔ اس طرح مجھے بیکاری نہیں بناؤ، میں صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں گا، مگر میں اپنی بیوی کے سامنے اتنی باتیں نہیں کر پاتا۔ ہمارے درمیان ایک خوف کا رشتہ پیدا ہو چکا تھا، میری بیوی جو کہتی تھی مجھے سر جھکا کر ماننا پڑتا، کیونکہ اس گھر کا خرچہ اور وہ اس گھر کا نظام وہی چلا رہی تھی۔ میں اس گھر کا بڑا نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر تک خاموش رہی اور پھر میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں خاموش رہا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ جانتا ہوں تمہیں میری بات بری لگے گی لیکن اسے غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں تمہارے سامنے بیٹھ کر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، تمہیں صرف اتنا سمجھا رہا ہوں کہ میری بہن سے رابطہ کرو اور اسے میرے حالات کے بارے میں بتاؤ۔ ایک دفعہ میں اس سے مل کر معافی مانگ لوں گا، کیا پتہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ ڈاکٹر نے بولا تھا میری آنکھیں آنے کے امکانات ہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، چپ ہو جاؤ، اس عورت کا نام نہیں لینا، اس کی ہی بد دعائیں ہمیں لگی ہیں۔ پتہ نہیں کس نظر سے وہ مجھے اور آپ کو خوش دیکھتی تھی۔ آج ہماری زندگی اسی کی وجہ سے اجڑ گئی، خود کو تو برباد کر دیا، مجھے بھی برباد کر دیا۔ اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کی گھر کو آگ لگے، اس کے بچے ختم ہو جائیں۔ پتہ نہیں کیا منحوس قدم تھے، جب سے میرے گھر سے ہو کر گئی ہے سب کچھ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ میرا بس چلے میں اس کا گلا دبا کر مار دوں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خاموش رہا۔ میں اسے بول ہی نہیں پایا کہ تم ایک دفعہ اسے بلا لو، میرا دل تڑپ رہا ہے، اسے بتاؤں اس کا بھائی کتنی تکلیف میں ہے، وہ میری ایک پکار پر دوڑ آئے گی اور وہ میرا مان کبھی نہیں توڑے گی۔ وہ میری جیسی بالکل نہیں ہے لیکن میں کچھ نہیں کر پایا۔ انسان اگر بے بس ہو جائے اس سے زیادہ دکھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ میری بے بسی کی انتہا تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ مزید بیت گیا تھا، راشن ختم ہونے لگا، گھر میں 3 ٹائم کا کھانا بننا تھا اور ہم 4 کھانے والے تھے۔ راشن کا ختم ہونا یقینی تھا۔ میری بیوی کی ہڑبڑاہٹ ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی، مر کیوں نہیں جاتے تم؟ مر جاؤ گی تو بیوہ ہو جاؤں گی، لوگ یہ سوچ کر ہی میری مدد کر دیں گے، تم زندہ بیٹھ کر میرے سر پر مسلط ہو چکے ہو، بار بار کہتی ہو بورڈ لے کر مین چوراہے پر بیٹھ جاؤ، کوئی نہ کوئی تمہاری مدد کر دے گا، لیکن تم نہیں سنتے۔ عورت ہو تم سے اس بدتر ہو۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں نے انہیں آنکھیں زب سے بند کر دیں۔ یہ وہی عورت تھی جو میرے آگے پیچھے بھیگی بلی بنی پھرتی تھی جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ کس طرح کا رویہ میرے ساتھ رکھ رہی ہے، مجھے پورا پورا دن اب بھی بھوکا رکھتی، افطار کے وقت بھی بمشکل آدھی روٹی مجھے دیتی، اس میں سے بھی میں کچھ ہی لقمے کھا پاتا اور وہ چھین کر یا بچوں کو دے دیتی یا خود کھا لیتی۔ میں بھی انسان تھا، اب کب تک برداشت کرتا؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، میری دوائیاں بھی ختم ہو گئی۔ میں نے اس کو کئی دفعہ بولا تھا کہ سرکاری اسپتال جا کر میری دوائیاں لے آؤ، مگر وہ میری بات سنتی ہی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بس اب تم ختم ہو جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ میں بھی خاموشی سے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ انسان جب بے بس ہو کر حد تک پہنچتا ہے تو پھر وہ اسی طریقے کی باتیں دماغ میں سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔
آج میرے حالات بہت خراب ہو رہے تھے، دوپہر کے 3 بج رہے تھے، میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے سحری بھی کرتا ہے اور افطاری بھی کرتا ہے، لیکن کل نہ میں نے افطاری کی اور نہ ہی سحری کی تھی، اور اگلے دن بھی مجھے روزہ بول کر خاموش کروا دیا گیا۔ کل افطاری میں صرف پانی کا گلاس اور ایک کھجور ملا کر دی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا۔ حالانکہ میری بیوی اور بچے کھا رہے تھے، لیکن مجھے دینے کی کسی نے زحمت نہیں کی۔ ابھی میں بالکل گمسم بیٹھا ہوا تھا کہ جب ایسا محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی داخل ہوا۔ وہی مانوس سی خوشبو مجھے اپنے قریب سے آنے لگی، جب اس دن کوئی میرے قریب راشن رکھ کر گیا۔ اچانک ہی میرے منہ کے پاس نوالا گیا اور میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش۔ میں بری طرح گھبرا چکا۔ یہ کون تھا جو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا؟ میں فوراً پیچھے ہوا اور گھبرا کر بولا، کون ہے میرے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں کرنا، خدا کے لیے مجھے ابھی جینا ہے۔ میں اپنی بہن سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے مارنا مت۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے زہر بھرا کے کھانا کھلا رہا ہے، مگر اگلا لمحہ میرے منہ میں زبردستی نوالا ڈالنے کی کوشش۔ اس کے ہاتھ میں کپ کپا رہے تھے، مگر میں بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں، میری بیوی ہے جو زبردستی مجھے زہر کھلا رہی ہے۔ وہ مجھے ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں روتے ہوئے پیچھے ہو گیا، لیکن جیسے ہی ان کے قریب ہو کر مجھے زبردستی نوالا کھلانے کی کوشش کی، میں نے بنا سوچے سمجھے اس کے ہاتھ پر اپنے دان گاڑ دیے۔ کاٹنے کی دیر تھی، اس کی آواز بلند ہوئی اور میں چیخنا شروع ہو گیا، بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے، اگر یہ عورت مجھے مار دے گی۔ میرے چیخنے کی دیر تھی، گھر میں لوگ آنا شروع ہو گئے۔ میں روتے ہوئے بولا، خدا کے لیے مجھے آپ سب بچائیں، یہ عورت مجھے مار دے گی، یہ مجھے زہر بھرا نوالا کھلا رہی ہے۔ جب اچانک میرا ایک محلے دار قریب آ کر بولا اور میرے ہاتھ تھام کر بولا، ارے قاسم بھائی، آپ کی بہن ہے، یہ کھانا کھلا رہی ہے آپ کو، ایسے کیوں برتاؤ کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں بے اختیار زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا تھا۔ یعنی پچھلی بار جب مجھے راشن دے کر گیا تھا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ میری بہن لے کر آئی تھی۔ میں چلا چلا کر رونے لگا۔ میں نے بے اختیار اس کے ہاتھ جوڑ لیے اور مجھے معاف کر دو نجمہ، خدا کے لیے اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ تمہارے ساتھ ناانصافی کر کے آج میرا حال یہ ہو گیا۔ دیکھو، تمہاری فکر نہیں تھی، بلکہ اپنی مکار بیوی کی باتیں سن کر تمہیں مرنے کے لیے تمہارے شوہر کے پاس بھیج دیا۔ خدا کے لیے اپنے بھائی کو معاف کر دو، تم بہت نیک ہو، مجھے معلوم ہے میری بہن مجھے معاف کر دے گی۔ جب اچانک وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بولی، صرف اسی انتظار میں تھی کہ کب آپ میری موجودگی کو محسوس کر کے مجھے پہچان لیں گے، لیکن آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت پہلے ہی آپ کا پیغام مل چکا تھا کہ آپ شرمندہ ہیں بھائی، بس خاموش ہو جائیں، میں آپ کا علاج کرواؤں گی، آپ کو کھانا بھی دوں گی، آپ کو ہر سکھ دوں گی، بس آپ پریشان مت ہو، میں آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی۔ مگر میں مسلسل اس کے پاؤں پکڑ کر روئے جا رہا تھا۔ محلے کے لوگ بھی یہ آبدیدہ منظر دیکھ کر آنکھیں نم کر چکے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری بیوی آ گئی اور میری بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی۔ جب میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے غصے بھری آواز میں بولا، اگر تم نے میری بہن کو ایک لفظ اور کہا، میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر تم سے رشتہ ختم کر دوں گا۔ تمہیں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بس بہت برداشت کر لیا میں نے، تمہاری من مانی جتنا میں برداشت کر سکتا تھا میں کر چکا۔ میرے غصے بھرے الفاظ سن کر وہ خاموش سی ہو گئی۔ میری بہن نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور پھر اپنے گھر لے گئی۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ اس نے گھر آ کر اپنے شوہر سے بیٹھ کر بات کی، اس کا روحانی اور میڈیکلی علاج کروایا تھا، جس کے بعد اس کی شراب چرس سب چھوٹ گئی اور وہ ایک اچھی پوسٹ پر نوکری کر رہا ہے۔ اس کا اپنا کاروبار بھی ہے، جس کے باعث اس نے بہت جلد ترقی کرنا شروع کی۔ میرے بہنوئی نے بھی مجھ سے معافی مانگی تھی کہ اس نے کتنی تکلیف میری بہن کو پہنچائی، جبکہ میں نے ان کا شکریہ ادا ہی کیا تھا کہ میری تکلیف میں بھی وہ لوگ مجھے نہیں بھولے۔ میری بہن کا کہنا تھا کہ وہ کئی دفعہ میرے دروازے پر آئی تھی، لیکن میری بیوی نے اندر آنے نہیں دیا، اسی لیے وہ تب آئی تھی جب میری بیوی کسی سے کچھ مانگنے کے لیے گئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرا اور میری بہن نے میرا ایک بہترین کلینک میں علاج کروایا تھا۔ وقت کی رفتار نہ تھم پائی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ ٹھیک 3 مہینے بعد ڈاکٹر نے میرا آپریشن کر دیا، جس سے میری بینائی واپس آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واپس اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ جس دن مجھے اس بات کا علم ہوا کہ میں بہت رویا، گڑ گڑا کر اللہ سے بہت دعائیں مانگی اور اس کا شکریہ ادا بھی کیا۔ میرا رب مجھے
واپس روشنی سے نواز رہا ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد میرا آپریشن ہو گیا تھا اور کچھ دن تک مجھے آنکھوں پر پٹی باندھنے کا حکم جاری رہا، اور پھر جب میں نے پٹی کھولی میری آنکھوں کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن مسکراتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا کھلا ہوا چہرہ، بھرا ہوا وجود اس بات کی علامت تھا کہ وہ واقعی اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ میں اٹھا تھا اور اس کے گلے لگ کر خوب رویا تھا اور اس کا شکریہ ادا بھی کیا۔ اس سے معافی مانگی تھی، جبکہ وہ بس اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ بس بھائی، سب اب ٹھیک ہو جائے گا، تم اپنی نوکری کرو، اپنا گھر سنبھالو، اپنی بیوی بچوں کو دیکھو۔ لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا جو میری تکلیف کا مداوع کرنے کے بجائے مجھے مرنے کی بددعائیں دیتی رہی۔ میں کلینک سے اپنے گھر گیا۔ میری بیوی نے میرا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا تھا، مگر میں نے اندر جاتے ہی اس کو صاف کہہ دیا کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ وہ خوب روئی، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، تم جیسی عورت کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے انسان اکیلا رہے۔ میں نے اسی پر اس کو طلاق دے کر اپنا اور اس کا رشتہ ختم کر دیا۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ وہ میرے بچوں کی ماں تھی، لیکن بہتر تھا انسان روز رونے سے بہتر ہے ایک دفعہ رو کر معاملہ تمام کرے۔ میری بہن نے میری دوسری شادی کروائی، جو میرے بچوں کا خیال بھی رکھتی، میرے گھر کا بھی سنبھالتی اور میری بہن کو بھی سمجھتی۔ میری زندگی نے مجھے صرف ایک سبق دیا تھا: خون کے رشتے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، اور جو لوگ آپ کے رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کریں ان کو پہلے سمجھائیں۔ اگر وہ آپ کی بات نہ سمجھیں، ایسے لوگوں کو ہی اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ جو شخص آپ کو آپ کے رشتوں سے دور کرے وہ آپ کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ آپ تمام سننے والوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں، کبھی بھی اپنے رشتوں سے منہ نہ موڑیں، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔